بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خلیفۃ الارض کیا ہے اور انسان کن علوم کو حاصل کر کے اس عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ خلیفۃ الارض سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ کائناتی فارمولوں کا امین، علم الاسماء تسخیری فارمولے، نائب کے معنی نائب کے اختیارات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اصحاب صفہ، عشرہ مبشرہ، نظام کائنات چلانے کے لیے علم الاسماء کا استعمال، اسماء کے علوم کی وجہ سے آدم کی فضیلت، علم الاسماء سے استفاضہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہلانے کا کیسے مستحق ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ نائب، ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیارات منتقل کیے ہوں۔ خلیفہ کائناتی فارمولوں کا امین، کائناتی فارمولے سے مراد کائنات بنانے اور قائم رکھنے کے قوانین۔ علم الاسماء تسخیری فارمولے، علم الاسماء سے مراد کائنات میں وہ تخلیقی فارمولے ہیں جن تخلیقی فارمولوں سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ نائب کے معنی، نائب کا مطلب ہے ایسا بندہ جو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرے۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے اندر اپنی صفات کا علم پھونکا ہے، اس کو اپنے خاص نور کی صفات سے تخلیق کیا ہے۔ نائب کا مفہوم یہ نہیں کہ ایک مملکت کا صدر اپنی اختیارات کو استعمال کرنے میں کاغذ قلم کا محتاج نہ ہو اور اس کا نائب اختیارات استعمال کرنے میں کاغذ قلم کا محتاج ہو۔ اللہ وسائل کی محتاجگی کے بغیر حاکم ہے تو اس کا نائب بھی وسائل کا دست نگر نہیں ہوتا۔ جس طرح خدا نے کن کہہ کر کائنات کو وجود بخشا ہے، خدا کا نائب بھی اپنے ذہن کو حرکت دے کر خدا کی تخلیق میں اللہ کی مدد سے تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا نائب اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود تمام مظاہر ایک ہی ذات سے ہم رشتہ ہیں۔ نائب کے اختیارات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی انسان کی حاکمیت کو تسلیم کرایا ہے، لہٰذا اس مخلوق کے لیے تمام خدمات فرشتوں سے لی جاتی ہیں۔ جب انسان روحانی مدارج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ براہ راست تمام احکامات اللہ سے لیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس پر عمل درآمد کراتا ہے۔ اس شعبے کو شعبہ تکوین کہا جاتا ہے، جس میں بے شمار عہدے ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کا کام اس کائنات کو متحرک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کائنات کو متحرک رکھنے کے لیے کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے انسان کو اپنا نائب بنا کر یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے کائنات کو متحرک رکھتا ہے۔ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بندے کی ملاقات کا ذکر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم بخشا تھا۔ علم الاسماء سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اور بنی آدم کو ودیت کیا۔ تخلیقی اعتبار سے یہ علم نوح آدم کے ہر فرد کے اندر رکھا گیا ہے، مگر اس سے مستفید وہی ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اصحاب صفہ اور عشرہ مبشرہ کو دی اور انہی کے ذریعے یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ اس علم کے حامل افراد مخلوقات میں اشرف کہلاتے ہیں
اور اللہ کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء سے رنگین ہے۔ ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور صفت موجود ہے۔ انسان اگر تفکر کی آنکھ سے کائنات میں غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہر طرف علم الاسماء متحرک ہیں جو اس کائنات کی کنجیاں ہیں۔ یہی علم الاسماء اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب یعنی انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اپنی صفات کی بدولت اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ اسماء انسان کو منتقل کر دیے گئے، یعنی جب یہ کنجیاں انسان کو نائب کی حیثیت سے سپرد کر دی گئیں تو انسان میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کائناتی نظام کو نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے علم الاسماء کو اپنے استعمال میں لا سکے۔ علم الاسماء سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے کائنات میں موجود اشیاء کے حقائق اور ان کے مقاصد تخلیق اور استعمال کے ذرائع کو جانا جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر اسے پہچان سکتے ہیں۔ انسان کے علاوہ کسی کو یہ شعور نہیں کہ شعور کا علم کیا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ودیعت کیا ہے۔ یہ علم الاسماء ہی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا۔ اس سے مراد یہ کہ آدم علیہ السلام کو روئے زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات ہیں ان کے حواس کا علم دے دیا ہے۔ حواس سے مراد یہ ہے کہ کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے کون سے اسماء صلاحیت بن کر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے عنوانات اور ان کی خاصیتوں اور چیزوں کی ماہیتوں کا علم آدم کو سکھا دیا۔ چیزوں کی خاصیتوں اور ان کی ماہیتوں اور اسماء کے علم کا حامل بندہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ کائنات میں ملائے اعلیٰ ہوں، نوع ملائکہ ہو یا نوع اجنہ، نوع نباتات ہوں یا نوع جمادات ہوں، سب پر آدم کو فضیلت حاصل ہے۔ اگر آدم کو اپنے پاس موجود علم الاسماء سے وقوف حاصل نہیں ہے تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ علم الاسماء سے استفادہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا اور بندگی کرنا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اگر صرف کھانا پینا، سونا جاگنا، بچوں کی پرورش کرنا، کاروبار کرنا ہی ہے تو یہ سب جانور بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں۔ کون سا ایسا جانور ہے جو اپنے بچوں کو پیدا کر کے ان کو غذا فراہم نہیں کرتا؟ کون سا حیوان ہے جو سوتا نہیں ہے؟ کون سا ایسا حیوان ہے جس سے بھوک نہیں لگتی، گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا پرندہ ہے جو اپنا گھر نہیں بناتا؟ کون سی ایسے گائے بھینس بکری بھیڑ ہے جس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے؟ ان سب کو اپنے ٹھکانے کا پتہ ہوتا ہے۔ صبح کو آپ چھوڑتے ہیں، شام کو خود بخود اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد محض سونا جاگنا کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کو پہچاننا، بحیثیت مخلوق کے خالق کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ اسماء حسنی جو دراصل کائنات کی آپریٹنگ کیز ہیں، اس کا علم آدم کو سکھایا اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم میں ودیعت کر دیا، جس کے تحت وہ خلیفۃ الارض کہلانے کا مستحق ٹھہرا۔ آدم کو فرشتوں سے بھی اسی علم کی بنا پر سجدہ کروایا گیا، جس کا ابلیس منکر ٹھہرا کہ یہ مٹی کا پتلا مجھ سے کیسے بڑھ گیا جبکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑائی کا معیار علم کو رکھا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم کو جانے گا یا اسے اپنے اندر متحرک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا اور اس کا خلیفہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔